بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو، ہر پریشانی کو، ہر غم کو اللہ سبحانہ تعالی خوشیوں میں، راحت میں، عافیت میں اور خیر میں تبدیل کر دے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف طریقوں سے اپنے بندے کو اپنے قریب لے کر آتے ہیں، اس میں سے ایک ہے تنہائی۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تنہائی سزا نہیں، تیاری ہے۔ اللہ کا پلان، اس کی اس میں چھپی حکمت کو سمجھو۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا آپ کو یہ کبھی محسوس ہوا ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور آپ اکیلے پیچھے چھوٹ رہے ہیں؟ آپ دوسروں سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور یہ خاموشی اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آپ کو سب سے اور ہر چیز سے دور کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میری پیاری بہنوں، یہ تنہائی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تیاری ہے۔ اللہ انہی کو الگ کرتا ہے جنہیں وہ سنوارنا چاہتا ہے، جنہیں وہ بچانا چاہتا ہے اور جنہیں وہ کسی بڑے مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آج ہم 7 گہری حکمتوں کو جانیں گے کہ اللہ کیوں اپنے چنے ہوئے بندوں کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ حکمت جنہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سوچئے، کیا یہ اکیلا پن جو آپ محسوس کر رہے ہیں اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ اس کی طرف لوٹ آئیں؟ کیا یہ دنیا کے شور شرابے سے نکال کر آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کی ایک رحمت نہیں ہو سکتی؟ آئیے جانیں کہ اللہ آپ کو کیوں الگ کر رہے ہیں اور یہ کیسے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی آپ کے دل کی حفاظت کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو آپ کا دل آسانی سے بھٹک جاتا ہے؟ بیکار کی بات چیت، دنیا کی تلنا یا پھر برے اثر میں آ جانا، یہ سب آپ کا دھیان اللہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ آپ کو الگ کر دیتا ہے، نہ کہ آپ کو سزا دینے کے لیے بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے۔ ذرا ایک قیمتی ہیرے کے بارے میں سوچئے، اگر اسے چمکدار اور صاف رکھنا ہو تو اسے ان چیزوں سے بچانا پڑتا ہے جو اسے کھروچ سکتی ہیں یا اس کی چمک کو پھیکا کر سکتی ہیں۔ آپ کا دل بھی ویسے ہی انمول ہے۔ اللہ اس کی حقیقی قیمت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ کچھ لوگ یا ماحول اس کی پاکیزگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سوچئے، آپ ایسے فرینڈز یا کو ورکرز کے بیچ رہے ہیں جو آپ کی دینی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کو دھیرے دھیرے غلط راہ پر جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ پہلے تھوڑا سا سمجھوتا کرتے ہیں، پھر تھوڑا اور پھر اچانک وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں تھی کہ انہوں نے آپ کو ان حالاتوں سے نکال لیا جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ اس وقت شاید آپ کو یہ محسوس نہ ہوا ہو، لیکن یہ دوری دراصل اللہ کی رحمت تھی۔ یہ تنہائی آپ کے لیے ایک موقع ہے خود کو سنبھالنے کا، اپنے دل کو پاک کرنے کا اور اپنے ایمان کو صرف اللہ سے جوڑنے کا۔ اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند رہو گے اگر ہو تم سچے مومن۔ سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، ورس نمبر 139۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے جو اکیلا پن آپ محسوس کر رہے ہیں، اصل میں وہ ایک خالی جگہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنی محبت،
اپنی ہدایت اور اپنے سکون سے بھرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، تنہائی آپ کے کردار کو سنبھالنے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کا شور دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی جان بوجھ کر ان کو دور کر رہے ہیں جو آپ کی توجہ بھٹکا سکتے ہیں، جیسے فضول کی باتیں، بے مطلب کی گپ شپ، اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو آپ کو صحیح راستے پر چلنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پر سوال ہے کہ کیوں؟ کیونکہ تنہائی اللہ کا طریقہ ہے آپ کے کردار کو نکھارنے کا۔ ذرا سوچئے، جب آپ کے آس پاس بہت زیادہ شور ہو، ہر طرف لوگوں کی رائے، بیکار کی الجھنیں، یا پھر ایسے رشتے جو آپ کی دینی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، تو کیا اس حالات میں آپ خود کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے گہرائی سے جڑ سکتے ہیں؟ تنہائی ان سبھی پردوں کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں اصل میں کون ہوں اور میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اچانک اپنے اندر کی ان کمزوریوں کو دیکھ پاتے ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر رہے تھے؟ شاید کوئی عادت جو آپ کو بدلنی تھی، یا کوئی ایسی کمی جس سے بچتے آ رہے تھے۔ اللہ آپ کو تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور خود کو بہتر بنا سکیں۔ سوچئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وحی، اللہ کا پیغام ملنے سے پہلے غار حرا میں تنہا جایا کرتے تھے۔ وہاں کی تنہائی صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ وہ روحانی تیاری تھی۔ اسی طرح جب آپ کو تنہائی محسوس تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہو آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کرنے کا۔ لیکن مانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی اکیلا پن بہت بھاری لگتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف دیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ میرے قریب تھے وہ اچانک دور کیوں ہو گئے؟ پر یاد رکھیے، ہر کوئی آپ کے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کچھ لوگ بس کسی سیزن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف زندگی کا ایک سبق دے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، تنہائی کا یہ وقت عارضی ہے، لیکن جو مضبوطی اور سمجھداری یہ لاتی ہے وہ آپ کی پوری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسی تنہائی میں آپ سیکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی آپ کا سہارا ہے۔ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی غنیمت لوگوں کی رائے پر نہیں بلکہ اللہ سے آپ کے رشتے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب آپ خود سے پوچھئے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہ تنہائی ناانصافی ہے، یا پھر یہ کہ شاید آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اس لیے آپ کو الگ کر دیا گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اس شخص میں بدلنے کا جسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، تنہائی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو پوری طرح نہیں سمجھتا؟ آپ اپنی پریشانیاں دوسروں سے بتاتے ہیں مگر ان کے جواب آپ کی حالت سے میل نہیں کھاتے۔ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو تنہائی میں ڈالتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو اپنے قریب لانے کا۔ سوچئے، جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم عام طور پر دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، فرینڈز پر، فیملی پر، یا پھر دنیاوی آراموں پر۔ مگر جب اللہ آپ کو الگ کر دیتے ہیں تو ان سارے سہاروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے تھا وہ صرف اللہ ہی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کو پورے دل سے پکارا ہو
صرف تب جب آپ کے پاس کوئی اور نہیں تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صرف اسی سے امید لگائے بیٹھے تھے۔ یہ تنہائی آپ کو اللہ پر گہرا بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ 3 ورس نمبر 173۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام تنہائی کی نہیں بلکہ امت کی یونٹی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت آپسی بھائی چارے میں ہے، تو یہ تنہائی کیا ہے؟ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک شخصی تبدیلی جو آپ کو اور مضبوط بناتی ہے تاکہ آپ امت کی بہتری میں بڑا کردار ادا کر سکیں۔ سوچئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے وقت آئے جب انہیں گہری تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ غار حرا کی تنہائی ہو یا جنگ کے میدان میں اکیلا پن یا مکے کی سختیوں کا درد۔ یہ سب الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے تھا۔ انہی تنہائیوں کے بعد نبی ایک بہترین رہنما بن کر ابھرے، جنہوں نے پوری امت کو لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جوڑا۔ آپ کی تنہائی بھی کچھ الگ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ٹیمپریری فارم سے آپ کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ آپ خود کو سنبھال سکیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور اللہ سے گہرا رشتہ بنا سکیں۔ جب آپ دوبارہ اپنی امت میں لوٹیں گے تو آپ زیادہ مقصد کے ساتھ، زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ بہتر انسان بن کر لوٹیں گے۔ تو اگر آپ اس وقت تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اسے ایک یادگار نصیحت سمجھیں۔ یہ جدائی نہیں بلکہ بنیاد کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اور جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ خود کو بھی سنوار پائیں گے اور دوسروں کو بھی مضبوطی سے جوڑ پائیں گے۔ نمبر 4، تنہائی اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور تیاری کا میدان۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں تب کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی شخص آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے؟ شاید کوئی آپ کی فرینڈ جسے آپ کبھی نہ کھونے والا رشتہ سمجھتے تھے، یا کوئی سہارا جس پر آپ برسوں سے ڈیپینڈ تھے اور اچانک وہ دور ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یاد رکھیے، تنہائی کوئی ٹھکرائے جانا نہیں ہے بلکہ انسان کو سنوارنے کا ایک پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ سے ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے جو آپ کے مقصد کو دھندلا کرتی ہیں۔ وہ آپ کو ایسے سبق سکھاتا ہے جو آپ آرام اور سہولیت میں رہ کر کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو وہ اکیلے ہو گئے، انہیں اپنے گھر اور اپنی فیملی کا سہارا بھی نہیں ملا۔ کنویں کی خاموشی اور پھر جیل کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مضبوط رہنما بنانے کے لیے تیار کیا۔ جب وہ اس امتحان سے باہر نکلے تو صرف ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ حکمت، صبر اور گہرے ایمان سے بھرے ہوئے ایک عظیم شخصیت تھے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، کیا پتہ جو مشکلات آپ اس وقت جھیل رہے ہیں وہی آپ کی تیاری کا میدان ہو؟ کیا پتہ اللہ آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہے ہیں جسے آپ اس وقت دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سچ یہ ہے کہ تنہائی تکلیف دیتی ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کو کھونا، خاموشی کو محسوس کرنا اور یہ سوچنا کہ شاید دنیا آپ کو بھول چکی ہے، یہ سب درد دیتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ ہیرے دباؤ میں ہی بنتے ہیں۔ سب سے بہترین تلواریں آگ میں تپ کر تیار ہوتی ہیں۔ جو امتحان آپ اس تنہائی میں جھیل رہے ہیں وہی دراصل آپ کو ایک بہتر انسان بنا رہے ہیں۔ اس لیے جلدی مت کیجیے اس تنہائی کو بھرنے کی یا ان رشتوں کو زبردستی بنانے کی
جنہیں اللہ نے خود آپ کی زندگی سے نکال دیا ہے، بلکہ اس وقت کو بھیتر جھانکنے اور اللہ سے جڑنے میں لگائیے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ مجھے اس حالات سے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس نظریے سے دیکھیں گی تو تنہائی آپ کو سزا نہیں لگے گی، بلکہ ایک انمول انعام لگے گی، اور پھر جب آپ اس دور سے باہر نکلیں گی تو آپ کو ایک بڑی سچائی سمجھ آئے گی۔ یہ تنہائی آپ کو توڑنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے تھی۔ نمبر 5، اللہ کا پلان صبر مانگتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی زندگی جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس کامیابی کی آپ کو تلاش ہے وہ بس ایک قدم دور ہے، مگر پھر بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ شاید آپ دوسروں کو آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ خود کو ٹھہرا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا؟ مگر یاد رکھیے، اللہ کی دیر اس کا انکار نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ اور بڑا، کچھ اور بہتر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار کا یہ دور بیکار نہیں جاتا، بلکہ یہ اس سفر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک اللی تب تک سست اور رکی ہوئی لگتی ہے جب تک وہ ایک خوبصورت تتلی بن کر باہر نہیں آتی، ویسے ہی یہ تنہائی آپ کے لیے ایک تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی سے پہلے برسوں تک مصر سے دور ایک چرواہے کی زندگی بتانی پڑی۔ بہت سے لوگوں کو یہ پیچھے ہٹنے جیسا لگا ہوگا، مگر حقیقت میں یہ وہ تیاری تھی جو انہیں ایک عظیم نبی اور لیڈر بنانے والی تھی۔ اب خود سے پوچھئے، کیا پتہ آپ کا یہ انتظار ہی وہ وقت ہو جب اللہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کیا پتہ یہ تنہائی وہ مرحلہ ہو جہاں آپ کا ایمان مضبوط کیا جا رہا ہو، آپ کی قابلیت نکھاری جا رہی ہو، اور وہ تمام رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہوں جو آپ کو پیچھے کھینچ سکتی تھیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی پر بھروسہ کریں اور اس وقت کو خود کو بہتر بنانے میں لگائیں، روحانی، مانسک اور جذباتی طور پر، تاکہ جب وہ لمحہ آئے جب اللہ آپ کو آپ کے مقدر کی طرف بلائے، تاکہ آپ پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہر چیز کے لیے بہترین وقت جانتا ہے۔ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ دراصل اللہ کا پرفیکٹ پلان ہے۔ یہ ٹھہراؤ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تیاری ہے۔ نمبر 6، تنہائی آپ کے ارادوں کو پاک کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی تنہائی بہت بھاری لگتی ہے۔ خاموشی، اکیلا پن، یہ آپ کو سب کچھ پر شک کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن جان لیجئے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کے ارادوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو ان کی رائے، ان کے ججمنٹ اور ان کی امیدیں آپ کے دل پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ آپ کبھی کبھی بغیر احساس کیے لوگوں کی تسلیم اور ان کی پسند کے لیے چیزیں کرنے لگتے ہیں، مگر جب اللہ آپ کو اس بھیڑ سے الگ کر دیتے ہیں تو یہ ایک دعوت ہوتی ہے خود سے یہ سوال کرنے کی کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ کس کے لیے کر رہی ہوں، لوگوں کے لیے یا صرف اللہ کے لیے؟ سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ اپنی قوم سے الگ کر دیے گئے کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اٹل تھے، ان کی یہ تنہائی ان کی طاقت کا اصل سبب بنی۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ ان کی پوری توجہ اللہ کی رضا پر تھی۔ ان کی یہ تنہائی کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک انعام تھی جس نے ان کے ایمان کو اور نکھار دیا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا؟ ذرا سوچئے، کتنی بار ہم دنیا کی امیدوں میں الجھ جاتے ہیں، کتنی بار ہم دوسروں کی رائے کو
اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، مگر جب اللہ ہمیں تنہائی دیتے ہیں تو ہمیں اس قید سے آزاد ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اب ایک سوال سوچئے، اگر کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو تو کیا آپ اسی خشوع اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ کیا آپ ویسے ہی صدقہ دیں گے؟ کیا آپ خود کو بہتری کی طرف ویسے ہی بڑھائیں گے؟ تنہائی آپ کے اصل ارادوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ آپ کا دھیان بھٹکانے والی ہر چیز کو ہٹا دیتی ہے اور آپ کو آپ کی اصلیت سے روبرو کراتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ خود کو اکیلا محسوس کریں تو یاد رکھیے، اللہ آپ کے دل کو سنوار رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ صرف اسی کے لیے عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی واہ واہی کے لیے، اور یہی آپ کی اصلی طاقت ہے۔ نمبر 7، تنہائی میں اللہ آپ کو آپ کی انوکھی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب اللہ آپ کو تنہائی میں ڈالتے ہیں تو یہ بے مقصد نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسے مشن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں جو صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ سوچئے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں غلامی میں بیچ دیا گیا اور پھر بے گناہی کے باوجود قید کر دیا گیا۔ کیا یہ سب بے وجہ تھا؟ نہیں، ان کی ہر تنہائی، ہر مشکل، ہر سختی انہیں اس بات کے لیے تیار کر رہی تھی کہ وہ آگے چل کر ایک عظیم لیڈر بنے جو ایک پوری قوم کو قحط سالی، بھکمری سے بچائے۔ ان کا دنیا سے دور رہنا کوئی سزا نہیں تھا، بلکہ ان کی تقدیر کی تیاری تھی۔ اب اپنے بارے میں سوچئے، کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کا سفر دوسروں سے بالکل الگ ہے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا؟ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا سفر باقیوں سے الگ ہے۔ اللہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تیار کرنے کے لیے الگ کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سہارا بنیں، یا شاید آپ کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے ایک رہنما بنیں۔ دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آگ سے گزر کر باہر آئے ہوں، جو تنہائی سے گزرے ہوں، مگر پھر بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے ہوں۔ یاد رکھیے، سب سے سخت لوہے کو سب سے تیز آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی تنہائی کوئی سزا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، تمہیں کچھ بڑا بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ دنیا آپ سے کٹ گئی ہے، سمجھ لیجئے یہ آپ کی کہانی کا آخری حصہ نہیں بلکہ ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہے۔ ایک ایسا چیپٹر جہاں آپ کا ایمان اور آپ کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، جیسے کہ ہم نے اس پورے سفر میں جانا، تنہائی کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تیاری ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اونچا اٹھانے کا، آپ کو نکھارنے کا اور آپ کو اپنے قریب لانے کا۔ آپ کے ہر آنسو، ہر تنہا لمحے، ہر بے آواز دعا، کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ سب اللہ کے پاک پلان کا حصہ ہے جو آپ کو اس انسان میں بدل رہا ہے جو آپ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اللہ سے فوراً دعا کریں، یا اللہ مجھے میری تنہائی میں مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی رہنمائی کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہماری آزمائش کو اپنے قریب آنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔